ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو، اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، سب کو چھوڑ کر کے توحید کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دے رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم نمونہ ہیں، ابراہیم آئیڈیل ہیں، والذین معه، اور جو ابراہیم کے ساتھی تھے، جو ابراہیم کے ساتھ توحید پر چلنے والے تھے، وہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ کس بات میں آئیڈیل ہیں، کس بات میں نمونہ ہیں؟ فرمایا اذ قالوا لقومہم، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں اور ہم تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان سے بھی اپنے آپ کو بری کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے دین کا، ہم تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اسلام صرف توحید کا نام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیجیے، اگر آپ کو ایک آسان چیز سمجھنی ہو تو اس کو سمجھ لیجیے۔ اسلام صرف توحید کا نام نہیں، اسلام توحید پلس شرک کے انکار کا نام ہے۔ بھئی آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غیر اللہ کا انکار نہیں کرتے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ کی توحید انکمپلیٹ ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے۔ جس طریقے سے آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت کا انکار بھی کرنا ہے، یہ آپ کی توحید کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس میں پہلے نیگیٹو کا لفظ آیا ہے، اس میں پہلے لا کہا گیا۔ جب تک آپ اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا انکار نہیں کریں گے تب تک الا اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ آپ کو الا اللہ کے ساتھ ساتھ لا الہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ وہی بات حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے ہم تم سے بری ہیں، ہم توحید پر ہیں، تم شرک پر ہو، ہمارے تمہارے درمیان اب محبت نہیں ہو سکتی، دوستی نہیں ہو سکتی، اپنائیت نہیں ہو سکتی، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ کس چیز کی؟ عداوت کی اور نفرت کی۔ ابھی سمجھیے گا اس کو، میں آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ صاحب آپ تلوار لے کے نکل جائیے اور اسلام کے جو لوگ نہیں مانتے ہیں آپ ان کے دشمن بن جائیے، ان سے نفرت کیجیے، ان سے جنگ کیجیے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ ابھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ابھی میں اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، تمہارے معبودوں سے بری ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت اور دشمنی ہے۔ اور یہ نفرت کب تک رہے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے آؤ گے، تم توحید پر نہیں آ جاؤ گے۔ توحید پر آ جاؤ، تم ہمارے سگے بھائی سے زیادہ میں عزیز ہو جاؤ گے۔ اور جب تک تم توحید پر نہیں آئے ہو، اے آزر تو میرا باپ ہے تب بھی تیرے ساتھ میں محبت نہیں رکھ سکتا، میں تعلق نہیں رکھ سکتا، میں تیرے ساتھ ولا نہیں رکھ سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر آپ توحید پر ہیں، اسلامی عقیدے پر ہیں، تو پھر اس عقیدے کو ماننے والوں سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اور اس عقیدے کا انکار کرنے والوں کے لیے آپ کے دل میں سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی دوستی، آپ کا تعلق اس عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں، ساتھ کا اللہ نے نام لے کر کے کہا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کے دوست نہ بنو، ومن يتولهم منهم فإنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اگر تم نے ان سے دوستی کر لی تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، انہی میں سے مانے جاؤ گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں دوستی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، ساتھ میں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ بھئی ایک مثال سے میں بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا لین دین بہت اچھا ہے، مگر وہ میرے باپ کو گالی دیتا ہے، میرے باپ کا دشمن ہے۔ اب میرا کیا فرض بنتا ہے بھائی؟ کیا میں اس بنیاد پر اس کو اچھا سمجھوں کہ صاحب اس کا لین دین بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے؟ بھئی میں تو اس سے نفرت کروں گا نا، میں تو اس کو اپنا نہیں سمجھ سکتا جو میرے باپ سے دشمنی رکھتا ہے۔ مشرک اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ مشرک وہ پاپ کرتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ مشرک وہ گناہ کرتا ہے جس کو اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ مشرک وہ گناہ کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، ناقابل معافی جرم ہے اللہ کے۔ بھئی ہمارے پڑوس میں کوئی آدمی زنا کر دے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی شرابی ہو ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، یہ شرابی۔ لیکن ایک بات بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کی نظر میں، اس کے دین کی نظر میں، اس کی شریعت کی نظر میں زنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ شراب پینا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ چوری کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ بھائی اگر ایک انسان توحید پر ہے تو زنا کے باوجود، قتل کے باوجود، چوری کے باوجود اس کی مغفرت کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی جنت میں جانے کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اگر ایک انسان شرک پر دنیا سے گیا ہے، اس کی مغفرت کی گنجائش تو چھوڑ دو، ارے ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے کہ ہم مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ آج کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور باپ توحید پر تھا تو کم سے کم جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ کبھی کبھی میری ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی ہے، نو مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ماں نے نہیں قبول کیا، باپ نے نہیں قبول کیا۔ ایسے لوگ کبھی ملتے نا بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں شیخ صاحب میری ماں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کی قسم ان کے لہجے میں بڑا درد ہوتا ہے۔ وہ درد کیوں ہوتا ہے؟ وہ درد اس لیے ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ جب اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاتا ہوں، میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں میرے بھائی اگر اللہ نے ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ کم سے کم ہم اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی جنازے کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر پائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ پڑتی ابوا، وہیں پر آپ کی ماں کی قبر ہے۔ اللہ کے نبی گئے اپنی ماں کی قبر پر، رونے لگے، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ
میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں، مگر یہ چیز کنٹرول کے باہر ہے، اللہ نے اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو پرمیشن نہیں دی نا، یو آر ناٹ الاؤڈ، پرمیشن نہیں، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، دل میں ایک تڑپ ہے، درد ہے، مگر اللہ کے قانون کے آگے مجبور ہیں۔ کہا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی اجازت مانگی اپنی ماں کے لیے، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی، تو اللہ نے اجازت دی۔ یہ ہے اللہ کے یہاں شرک کا معاملہ۔ آپ مشرک کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، شرک ہو رہا ہے اور آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کیوں صاحب؟ اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ارے آج کل تو ایسے ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں، مسلمان غیر اللہ کے آگے، ان کے معبودوں کے آگے، ان کے بتوں کے آگے، ان کے دھارمک پرتیکوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ مسلمان، سو کالڈ مسلمان، نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے، لبرل ظاہر کرنے کے لیے، صاحب میں اس دیش کا جو ہے بہت سمجھدار مسلمان۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے ان کے معبودوں کی جا کے ان کے اوپر پانی چڑھا دیا، دودھ چڑھا دیا، ان کی عبادت کر دی، تو آپ ان کی نظر میں اچھے بن گئے؟ نہیں، آپ تب بھی برے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کا تو پلان ہے کہ صاحب آپ کی گھر واپسی ہو جائے، وہ آپ کی ان حرکتوں سے وہ راضی نہیں ہے، وہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے، وہ آپ کو جب تک پورے طریقے سے مرتد نہ کر دیں تب تک وہ چپ بیٹھنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ایک اصول بتایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کہ اے ایمان والو، کفار کو اور مشرکین کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے دلی تعلق مت رکھو، تمہارے دل میں ان کے شرک اور ان کے کفر کی نفرت ہونی چاہیے، اور اگر تم نے ان سے دوستی رکھی تو اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے مانا جائے گا، انہی میں سے مانا جائے گا، اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، کچھ بھی ہو۔ آج کل لوگ پیدل حج کر رہے ہیں، پیدل حج بھی کر رہے ہیں، راستے میں قبروں کے آگے سر بھی جھکا رہے ہیں، پتھر کے بتوں کے درشن بھی کر رہے ہیں، تاکہ میڈیا میں تھوڑی تعریف ہو جائے کہ صاحب یہ بڑے سیکولر ٹائپ کے۔ ایک بات بولوں، مشرک جو ہے نا، پیدل نہیں سر کے بل حج کر لے، اس کا حج نہیں قبول ہوگا۔ مشرک جو ہے پیدل نہیں سر کے بل حج کر لے، اللہ کے اس کے حج کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے پہلی کنڈیشن ہے آپ کے عمل کے لیے توحید ہونا ضروری ہے۔ پڑھا نہیں آپ نے سورہ کہف کے اندر؟ سورہ کہف کی آخری آیت دیکھیے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ یوحا الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ، آج فیس بک پر کسی نے بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ جنت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا سرپرائز ہے۔ جنت کیسی ہوگی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جنت اللہ تعالیٰ کا ایک سرپرائز ہے۔ جنت کیا ہے یہ جنت میں جانے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ تیار کر کے رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کا سرپرائز ہے، اور جنت کا سب سے بڑا سرپرائز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے پوچھے گا کہ اے جنتیوں کچھ اور چاہیے، تو جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، جنت میں آ گیا اب کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا،
اور یہی وہ دیدار ہے جو اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ عز و جل اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ دیدار الہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سرپرائز، یہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ مشرک کو نصیب ہوگا۔ مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ دو کام کر لے۔ پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ جو بھی عمل کرے وہ عمل صالح کرے، وہ شریعت کی نظر میں نیک عمل کرے، جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ مشرک پیدل حج کرتا رہے، اس کے حج کا اللہ کے کوئی اعتبار۔ تو یہ اصول یاد رکھیے۔ اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ سے تم کو دوستی نہیں رکھنا۔